گناہ کبیرہ نمبر 8، والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اکبر الکبائر میں سے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید والفرقان حمید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید والفرقان حمید میں دیکھیں اللہ جل شانہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بنی اسرائیل سے اس بات پر عہد لیا گیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ صرف شریعت محمدیہ میں نہیں بلکہ اس سے معلوم ہوا کہ تمام شریعتوں کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید والفرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کی عبادت کرے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی، یعنی اللہ جل شانہ وصیت فرما رہے ہیں۔ اس میں تاکیدی حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں پھر والدین میں سے والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور زیادہ بہتر انداز میں کرنا چاہیے۔ وہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قربانی زیادہ ہے۔ فرمایا 3 مشقتیں اس نے برداشت کی، 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کی مشقت، وضع حمل کی مشقت اور بعد میں دودھ پلانے کی مشقت۔ تو اس لیے بطور خدمت کے والدہ کا حق زیادہ ہے، بطور ادب و احترام کے والد کا حق زیادہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء کی نیت باندھ چکا ہوتا اور ماں آواز دیتی یا محمد اور میں نماز توڑ کر جواب دیتا لبیک یا امی، لبیک یا امی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین والمرسلین، خاتم النبیین، وجہ کائنات، جن کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کل کائنات کو بنایا اور سجایا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر والدہ زندہ ہوتی اور آواز لگاتی یا محمد تو میں نماز توڑ کر والدہ کی اس آواز پر لبیک کہتا، لبیک یا امی۔ اب اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت کی اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کتنی زیادہ ہے، اور معاشرے کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں اس سے بھی ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ دیکھیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کا معاملہ کیا جاتا ہے، خصوصاً انتہائی معذرت کے ساتھ آج ہماری جنریشن کہاں جا رہی ہے۔ موبائل کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، معاشرے کے فضول لغویات معاملات کے لیے وقت ہے، اگر نہیں تو والدین کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی مصروفیت ہے تو والدین کے لیے ہے، جن کی زیارت کرنا بھی باعث اجر و ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس نے صبح اٹھ کر مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کر لی تو اس کو ایک مقبول حج کا اجر و ثواب ملے گا۔
عرض کی یا رسول اللہ جس نے 2 مرتبہ کی، فرمایا 2 حج کا ثواب، جس نے 3 مرتبہ کی 3 حج کا ثواب، یہاں تک کہ 100 مرتبہ اگر والدین کے چہرے کی زیارت اپنے مسکراہٹ بھرے چہرے کے ساتھ کرنا اتنے ہی حج کا اجر و ثواب ہے۔ اور کہاں انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہاں حج مقبول کا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے عمل انتہائی مختصر ہے، اجر بہت زیادہ ہے، اس لیے والدین کی قدر و قیمت ان کی زندگی کے اندر پہچاننی چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اس وقت کیونکہ عالم بڑھاپے میں خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ساتھ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پیار محبت بھری باتیں کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، دل کو لبھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہر ایک انسان جو بڑھاپے کی منزل کو پاتا ہے تو اس کو اولاد کے سہارے کی، دل لگی کی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے وقت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرنا ہے؟ لا تقل لہما اف، اگر وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کبھی ڈانٹ بھی لیں، کبھی سخت سست کہہ بھی دیں تو جواباً اف نہیں کہنا۔ اب اف کا مطلب کیا ہے؟ اف کہتے ہیں کہ اگر وہ جائز یا ناجائز والدین ڈانٹ رہے ہوں تو چہرے کے اوپر رنگت کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، پیشانی میں سلوٹیں نہیں پڑنی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ ان کی اس ڈانٹ کو برداشت کرنا، یہ اف ہے۔ آج ہماری جنریشن کہتی ہے اف نہیں کہنا، باقی سب کچھ کہنا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ والدین وہ عظیم رشتہ ہے جو اس دنیا کے اندر اس جیسا کوئی عظیم رشتہ نہیں۔ ہر ایک کی محبت کا اظہار، اس کے پیچھے پس منظر میں کوئی نہ کوئی غرض، غایت اور مطلب اور مقصد پنہاں ہوتا ہے، لیکن والدین کی اولاد کے ساتھ جو پیار اور محبت وہ بے لوث، بے غرض، بے مقصد کے، محض اللہ کی رضا کے لیے اور قلبی تعلق اور محبت اور خیرخواہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس کے پیچھے کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد۔ واحد رشتہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، اپنے جذبات، خیالات، ضروریات کا قتل کر کے اپنی اولاد کی جذبات، خیالات، ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ والدین کا معاملہ ہے، تو اسی طرح اولاد کو بھی والدین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، والدین کی بے ادبی اور گستاخی گناہ کبیرہ ہے اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اگر کوئی والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے، سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے انجام کو اس دنیا میں دیکھے گا۔ اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں عام پایا جا رہا ہے، کیونکہ قرب قیامت ہے، تو اس لیے والدین کو ایک غلام اور لونڈی کی بنیاد پر لیا جاتا ہے کہ بس یہ تو ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں، ان پر ہمارا ہی حق ہے، ہمارے اوپر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے تحت جب لیا جاتا ہے تو پھر بعض مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ان کو سخت سست بھی کہہ دیا جاتا ہے، گالم گلوچ بھی بکی جاتی ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے والدین کو گالم گلوچ بکتا ہے، اس کا انجام جب وہ قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی قبر میں اس پر آسمان سے آگ ایسے ہی موسلادھار انداز میں برسے گی جیسا کہ بارش آسمان سے موسلادھار برستی ہے، تو بارش کی مقدار، بارش کے قطروں کی مقدار اس پر آگ جو ہے وہ برسے گی اور وہ قبر اس کو لپیٹ لے گی اور اتنا اس کو ریڈیوس کر دے گی کہ اس کی ایک سائڈ کی پسلیاں دوسری سائڈ کی پسلیوں کے اندر جو ہے وہ گھس جائیں گی۔ یہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کا سخت انجام
دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دردناک عذاب کی صورت میں ہے، اس لیے اس کو بالکل ہلکا نہیں لینا چاہیے، معاشرے کے ٹرینڈ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہماری زندگی اس کا مشعل راہ قرآن اور سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ فرمایا تمہارے والدین تمہاری جنت ہیں اور تمہاری جہنم ہیں، اختیار تمہیں ہے ان کی خدمت کر کے، حسن سلوک کا معاملہ کر کے، ان کو راضی کر کے جنت کما لو، یا پھر ان سے بدسلوکی کا معاملہ کر کے جہنم کما لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا تمہارے والد کی رضا کے اندر ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ تو اللہ کی رضا اور ناراضگی کو منسلک کر دیا ہے والدین کی رضا اور ناراضگی کے ساتھ۔ تو اس لیے ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ دنیا بھی بہتر رہے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔